اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت العمل کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ایک سوالیہ ہے۔ موضوع ہے جنت میں ہمیں کیا ملے گا۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے رحمت اور فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمیں جنت میں کن کن نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہاں، یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو مختصر ہوگی لیکن بہت مفید ہوگی۔ ہم سب جنت کے طالب ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جنت آخر کیسی ہوگی؟ قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن جنات کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے وہ انسان کے فہم سے کہیں زیادہ حسین اور عظیم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ آیت 17 میں فرماتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر کیا کیا نعمتیں چھپا رکھی گئی ہیں اور ان کے مال کے بدلے میں، یعنی کہ ہمارے جو اعمال ہم جو اس زندگی میں کر رہے ہیں ان کے بدلے میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا تصور بھی نہیں۔ بات کریں جنت کے اندر نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور ان کے درمیان مشک کا غارہ ہوگا۔ اس کی کنکریاں موتیوں کی ہوں گی اور مٹی عنبر کی ہوگی، یعنی کہ اس قدر خوبصورت اور خوشبودار مشک جو لوگ استعمال کرتے ہیں، یا عنبر کے بارے میں جن لوگوں کو پتہ ہے، انتہائی قیمتی اور انتہائی خوبصورت اور دلکش خوشبو ہے ان چیزوں کی، اور ان سے تعمیر کردہ وہاں پہ محلات ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ایسا ہوگا کہ اگر دنیا کا کوئی شخص باہر سے دیکھے تو اندر کا حصہ نظر آئے گا، اور اندر سے دیکھنے والا باہر کا منظر دیکھ سکے گا۔ اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 20 کے اندر، ان کے لیے اونچے اونچے محل ہوں گے جو ایک دوسرے پر بنے ہوں گے، یعنی کہ ہر بندے کی اعمال کی بنیاد پر، درجے کی بنیاد پر اسے محلات عطا کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بوڑھا، نہ غمگین، نہ اداسی، یعنی کہ اس دنیا میں جن جن پریشانیوں کا سامنا، مصیبتیں، بیماریاں انسان دیکھتا ہے خود کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے، تو وہ جنت میں داخلے کے فوری بعد، یعنی کہ پہلے ہی ختم کر دی جائیں گی۔ وہاں پہ نہ کوئی پریشان، نہ کوئی بیمار، نہ کوئی غمزدہ ہوگا۔ اور اسی سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ ہمیشہ جوان، خوبصورت اور خوش رہیں گے، ان کے کپڑے نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کے چہرے کی رونق کبھی ختم ہوگی۔ قرآن میں فرمایا گیا، سورۃ الزخرف آیت 71، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جسے دیکھ کر آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ بات کریں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم وہاں شہد پئیں گے، دودھ کی نہریں، پانی اور امرت ملے گا، اور ہر وہ چیز، ہر وہ پھل، ہر وہ خوراک جس کا دل تصور کرے گا وہ ہمیں فوری طور پر مل جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جنت میں کیا ہوگی، کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ محل، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ رب اپنا خود دیدار کروائیں گے جنت کے اندر، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے، یا اللہ تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، کیا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی بلا شبہ۔ اس سے بڑی نعمت جنت کے اندر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سن کر دل کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے تو نے یہ جنت تیار کی ہے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران آیت 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں مل بھی جائیں اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر بڑی جنت ہے اور وسیع ہے۔ یہ دنیا فانی ہے لیکن جنت باقی ہے۔ اپنی زبان، دل اور عمل کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو سکے، کیونکہ جنت کسی قیمت پر نہیں بلکہ ایمان اور نیکی کی بدولت ملتی ہے۔ اللہ
अल्लाहुम्मा अजिलना मिन अहलिल जन्नति आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आल को प्रेस करें ताकि मुस्तकिल में आने वाली इस तरह की मुफीद, मज़ेदार और खूबसूरत वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।